الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج اس مختصر سے وقت کے اندر ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ان آیات کے اوپر نظر دورائیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے لوگو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق اور داتا ہے، جو تمہارا پروردگار پالنہار ہے، اس کی تم عبادت کرو۔ لعلکم تتقون، اس سے ڈرتے ہوئے یہ تمام امور آپ نے ادا کرنے ہیں۔ تم اسی اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عزیز سامعین، دیکھیے اللہ احکم الحاکمین اپنی ربوبیت کا تعارف فرما رہے ہیں، کس انداز کے اندر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، تمہارا پالنے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں آب حیات عطا کرنے والا، تمہیں روزیاں اور تمہیں روشنائیاں، تمہیں سماعت جیسی نعمتوں سے نوازنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ احکم الحاکمین وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان چھت بنایا، تمہارے رہنے کے لیے اور تمہارے چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین جیسی نعمت سے نوازا۔ فرمایا وانزل من السماء ماء، آسمان کی ذمہ داریاں اس چھت کو سونپ دی کہ آسمان سے اوپر سیارے نکلتے ہیں، ستارے نکلتے ہیں، چاند اور سورج ہمیں روشنیاں عطا کرتے ہیں۔ وانزل من السماء ماء، اور پانی جیسی نعمت کو اللہ احکم الحاکمین آسمان سے اتارتا ہے۔ فرمایا فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اسی کی وجہ سے پھر زمین ہمیں رزق حلال عطا کرتی ہے۔ فرمایا اس رزق حلال کو حلال طریقے سے کھانا، کیونکہ یہ وہ اللہ نے دیا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، کتنی پیاری اور خوبصورت بات کی کہا، اے لوگو اس اللہ کو پہچانو جس نے یہ تمام تمہیں اشیاء دی، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، آپ نے اس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے ساتھ کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی حامی ہو، اس کا معاونت کرنے والا کوئی نہیں، بلکہ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہا اے انسان فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ایک اور جگہ اللہ احکم الحاکمین اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے انسان، اپنی تخلیق پر غور کرنا، تو کسی بھول کے اندر نہ رہنا، اپنی تخلیق پر غور کرنا، تمہیں کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا ہے اور کس منزل پر تجھے جا کر فائز کر دیا ہے۔ اے انسان، اللہ کو یاد رکھنا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وانتم تعلمون، کتنی پیاری بات کی کہا، وانتم تعلمون، تم اس بات کو بخوبی جانتے اور واقف ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کو
ہمیں مد نظر رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر